ہم نے سورہ بقرہ کی 228 آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھی۔ آج 13واں رکوع دوسرے پارے کا شروع ہو رہا ہے اور 29واں رکوع ہے یہ سورہ بقرہ کا، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ کریم جل مجدہ الکریم یہاں طلاق کے متعلق مسائل کو بیان فرما رہا ہے۔ طلاق ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور زیادہ تر خاندانوں میں لوگوں کو طلاق کے مسائل سے ناواقفیت کا سامنا ہے، اور اسی ناواقفیت کی بنا پر لوگ حلال اور حرام رشتوں میں تمیز کو بھول چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی اپنی خواتین کو محض اس لیے گھر رکھ لیتے ہیں کہ کوئی نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ 3 طلاقوں کے بعد پھر صلح کا کوئی نہ کوئی خود ساختہ طریقہ اپنا لیتے ہیں۔ بڑے بزرگ جو ہیں وہ بیچ میں صلح کے لیے جب زور ڈالتے ہیں تو پھر بالآخر یہ کہہ کے جان چھڑا لی جاتی ہے، یہ کہہ کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا لیا جاتا ہے، یہ کہہ کے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان بنا لیا جاتا ہے کہ کوئی گل نہیں، اللہ معاف کرنے والا، اللہ معاف کرے گا، ہن تسی بچیاں دی زندگی برباد نہ کرو، ہن تسی گھر برباد نہ کرو، کوئی نہیں، ہن بس اللہ معاف کرے گا، کوئی گل نہیں، انہوں نے اپنی معافی تے مانگی لئی ہے نا۔ ہن تو یہ کہہ کے 3 طلاقوں کے بعد صلح کروا دی جاتی ہے، یا کوئی بکاؤ مال مولویوں سے اور پیسے کی حرص اور ہوس میں ڈوبے ہوئے مفتیوں سے پیسے دے کر یا جھوٹ بول کے صحیح مفتیوں سے یہ فتویٰ لے لیا جاتا ہے کہ میں نے تو 2 بار کہا، تیسری بار کہنے لگا تھا، بس میرے منہ پہ اس نے ہاتھ رکھ دیا، تیسری بار بس میرے منہ سے نکل نہیں لگا تھا۔ یا عورت کہتی جی میں نے کانوں میں انگلیاں لینی تھی، میں نے تیسری بار سنا ہی نہیں۔ مطلب اگر عورت نے نہیں سنا تو کیا تیسری طلاق نہیں ہوگی؟ عورت نے نہیں سنا، مرد نے 3 دفعہ کہہ دیا، طلاق تو ہو گئی۔ ہاں البتہ شریعت نے طلاق دینے کا طریقہ ضرور تعلیم فرمایا ہے کہ اگر تمہاری بیوی سے شکایات ہیں، گھر میں دونوں کی آپس میں نہیں بن رہی اور الگ ہونا ہی مسائل کا حل ہے، الگ ہونا ہی لڑائی کا حل ہے، الگ ہونا ہی اتفاق کی علامت ہے خاندانوں کی، تو پھر اگر الگ ہونا ہے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے، خوف خدا رکھتے ہوئے پھر 2 طلاقیں دو۔ ہو سکتا ہے بیچ بچاؤ کروانے والے لوگ آ جائیں تو یہ طلاق رجعی ہوگی، اس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے۔ اور اگر خود بخود 3 طلاقیں واقع ہو جائیں کہ مطلب 2 دی ہیں پھر صلح نہیں کی تو 3 واقع ہو گئی، اس کو کہتے ہیں طلاق بائنہ۔ طلاقیں 2 دی تھیں اور 1 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے ایک طلاق کے بعد کہ اگر آپ رجوع نہیں کرتے تو اگلی طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی۔ تو 2 طلاقیں اس نے دیں اور خاتون کو اس نے کہا جی میں نے تمہیں 2 طلاقیں دیں، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اب رجوع ہو سکتا ہے۔ رجوع کی مدت کیا ہے؟ اگلے مہینے تک، 1 مہینہ 2 طلاقوں کے بعد اگر وہ 1 مہینہ رجوع نہیں کرے گا، 1 مہینہ گزر گیا تو تیسری طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی، لیکن وہاں پہ ابھی دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے، اس کو طلاق بائنہ کہتے ہیں۔ اب صلح ہو سکتی ہے لیکن صلح نکاح کے ذریعے ہوگی، کسی اور بندے سے نہیں، اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کر دیا جائے گا، بس وہ تجدید نکاح ہو گئی، دوبارہ نکاح، تو بس وہ صلح ہو گئی طلاق بائنہ کے بعد۔ لیکن اگر بندے نے 3 طلاقیں خود دی، پہلا مسئلہ میں نے یہ بتایا ہے کہ 2 طلاقیں دی تھیں، تیسری طلاق خود بخود واقع ہو گئی کہ اس نے رجوع نہیں کیا مدت کے دوران، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے 3 طلاقیں خود اپنی زبان سے دی کہ میں تمہیں 3 طلاقیں دے کر اپنی زوجیت سے خارج کرتا ہوں۔
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جب اس نے یہ کہہ دیا یا اس کا نیتاً یہ الفاظ اس نے نکال دیے کہ میں 3 طلاقوں کی نیت سے تمہیں طلاق دے کے اپنے آپ سے فارغ کرتا ہوں، تب بھی عورت حرام ہے۔ اچھا، زیادہ ڈھال کس چیز کی لیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی دیکھو اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ یہ اللہ نے صحیح طلاق دینے کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر طلاق دینی 3 ایک دفعہ نہ کہو، الطلاق مرتان، طلاق 2 بار دو۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ رجوع، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یہ آیت نمبر 229۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، یعنی 2 مرتبہ 2 طلاق۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اس کے بعد یا تو پھر یعنی رجوع کر لو، روک لو نیکی کے ساتھ، او تسریح بِإِحْسَان، یا نیکی کر کے اس کو چھوڑ دو۔ یعنی اگر چھوڑنا بھی ہے، تیسری طلاق اس کو دینی بھی ہے تو نیکی کے ساتھ دو، برائی کے ساتھ نہ دو، اذیت پہنچانے کے لیے نہ دو، ذلیل کرنے کے لیے نہ دو، بس چھوڑ دو۔ اچھا، جب ایسا کر لو تو ولا یحل لکم، تم پہ پھر یہ حلال نہیں کہ ان تأخذوا، کہ کوئی چیز لو، مما، اس چیز میں سے، آتیتموہن، جو تم نے ان کو ادا کر دی ہے۔ تحفے تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے، بیوی نے میاں کو گفٹ دے دیا، میاں نے بیوی کو گفٹ دے دیا، اب یہ واپس نہیں ہو سکتے، اب یہ واپس نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ولا یحل لکم، تم پر یہ حلال نہیں ہے کہ تم کوئی چیز جو ان کو دی ہے وہ اب واپس لو، کوئی بھی شے، الا ان یخافا، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ ہم دونوں اللہ کی حدوں کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے جو کچھ دیا ہوا ہے اس پہ بیٹھ کے بات چیت کر لیں۔ لیکن جو تحفے تحائف میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیے ہیں وہ واپس نہیں ہو سکتے۔ جو زائد سامان جیسے جہیز کا سامان ہے یا اس کے علاوہ کچھ سامان دیا ہوتا ہے، وہ سامان واپس لیا جا سکتا ہے بیٹھ کے۔ یہ اسی شرط پہ علیحدگی ہے کہ اگر اللہ کا خوف رکھو کہ اب رہنا جو ہے یہ محال ہے، رہنا مشکل ہے، نہیں رہ نہیں سکتے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ اب اگلا لفظ جو ہے وہ توجہ سے آپ نے سننا ہے، فی مفتدت بہ، یہ مفتدت، افتدت جو ہے لفظ اس کا معنی ہے کہ عورت مال دے، پھر کچھ گناہ نہیں دونوں میں کہ وہ علیحدگی، اب خلا والی بات ہے یہ کہ عورت کچھ مال دے کے اپنے میاں سے رخصت لے لے، چھٹی لے لے۔ اچھا، اب کیا ہے، اس کو کہتے ہیں خلا۔ خلا یہ ہے کہ عورت اپنے مال میں سے جو اس کے خامند نے، مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے حق مہر ہے، تو عورت کہتی ہے میں سارا حق مہر واپس کرتی ہوں تو مجھے آزاد کر دے، یا میں آدھا حق مہر تمہیں واپس کرتی ہوں تو مجھے آزاد کر دے، یا یہ فلاں چیز لے لے اور مجھے آزاد کر دے۔ اب شوہر نے کر دیا اس کو آزاد، شوہر نے فدیہ لے لیا، پیسے لے لیے عورت سے، اب عورت کو کر دیا آزاد۔ اب بھی دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے، یہ خلا اس نے عورت نے لے لیا چونکہ مرد نے طلاق نہیں دی تھی، ٹھیک ہے، یہاں بھی مرد نے طلاق اس کو نہیں دی، خلا لیا عورت نے۔ اب یہاں بھی اگر رجوع کرنا چاہیں، دونوں کے والدین بیٹھ جائیں، صلح صفائی ہو جائے تو رجوع یہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ خلا جو ہے یہ نکاح کو فسخ کرتا ہے، مطلب یہ نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے ان کا، جو پہلا نکاح تھا اس کو فسخ کیا ہے اس نے، طلاق نہیں ہوئی، خلا طلاق کا نام، جی طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ طلاق بندے نے طلاقیں دی نہیں، خلا کی صورت میں، خلا کی صورت میں بندے نے طلاقیں نہیں دی، عورت نے خلا لیا ہے، مکمکاؤ ہو گیا، بندے سے ڈیل ہو گئی اس کی کہ اتنے پیسے لے لو اور مجھے آزاد کر دو، بندے نے کہا ٹھیک ہے تم آزاد ہو، لیکن کچھ عرصے کے بعد خاتون نے آگے شادی بھی نہیں کی،
وہ کہتی ہے جی میں دوبارہ صلح کرنی چاہتی ہوں، تو کر لیں صلح۔ اب چونکہ اس نے طلاق مغلظہ دے کے اپنے لیے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں کیا تھا، عورت نے آزادی لی تھی، تو یہ آزادی جو ہے وقتی طور پہ اس نے لے لی، لیکن بعد میں اب وہ واپس آنا چاہتی ہے تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، بشرطے کہ بندے نے 3 طلاقیں نہ دی ہوں، یہ شرط ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، تو اللہ کی ان حدوں سے آگے نہ بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو آگے بڑھے گا اللہ کی حدوں سے، اللہ کی حدوں کو توڑے گا یا کراس کرے گا، فاولئک هم الظالمون، پس بے شک وہی ظالم لوگ ہیں۔ اب دیکھیے پیچھے اللہ فرما رہا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، طلاق 2 بار دینے کے بعد یا تو اس کو روک لو یا پھر اس کو چھوڑ دو۔ لیکن اب آ گیا تیسری طلاق کا مسئلہ، فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر تیسری طلاق بھی دے دی اس کو، فلا تحل لہ، پھر وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی، من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، کسی اور بندے سے نکاح کرنے کے بغیر یہ عورت اب پہلے شوہر کے لیے جائز حلال نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت یہاں پہ سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کیا اور جملہ استعمال کیا۔ وہ کہتے ہیں یہاں ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے، یا ہم یہ بلکہ جیسے میں نے پچھلے جمعے بتایا بھی تھا کہ زنا سے بھی برا حلالہ کرواتے ہیں ہم مکمکاؤ کر کے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ جو کہہ رہا ہے نا من بعد حتی تنکح، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے زوجن، شوہر سے، غیرہ، پہلے شوہر کے غیر سے، پہلے کے علاوہ، حتی تنکح، تنکح جو ہے نا یہ حق زوجیت کے لیے ہے، شوہر سے، زوجن کا معنی شوہر ہے، حتی یہاں تک کہ تنکح، وہ عورت نکاح کرے زوجن، مرد سے۔ اب جو نکاح کرنا ہے مرد سے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہی تو حق زوجیت ہے، حق زوجیت ادا نہ کیا پھر تو نکاح ہی نہ ہوا۔ حق زوجیت ادا کرے گی، اگلے خامد کا حق ادا کرے گی، اگلا خامد اس کے خلوت صحیحہ، اس کو وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے شریعت میں خلوت صحیحہ۔ خلوت صحیحہ اس خلوت کو کہتے ہیں، اس تنہائی کو کہتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں کمرے کے اندر موجود ہیں، رات ساری وہ کمرے میں رہے اور تیسرا بندہ وہاں پہ کوئی نہیں، اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ، یعنی ایسی خلوت جس کے اندر ان دونوں کو اپنے حقوق ادا کرنے سے کوئی تیسرا روکنے والا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ۔ تو خلوت صحیحہ جو ہے اس کے اندر حق زوجیت ادا کرنا یعنی مباشرت جو ہے اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب نہیں کہا گیا، باقی ائمہ نے کہا کہ جب تک وہ عورت دوسرے خامد کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد اس کے ساتھ مباشرت نہیں کرے گی تب تک وہ پہلے خامد کے لیے حلال نہیں ہوگی، کیونکہ یہ شریعت نے اس کے لیے سزا بھی رکھی ہے کہ اب وہ مزہ چکھے، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو یہ کام اب کرنا پڑے گا، کیونکہ پہلے خامد کے ساتھ وہ اس نے جو رویہ رکھا جس کی وجہ سے وہ طلاقیں ہوئیں، اب شریعت نے جو ہے اس کو حکم دیا ہے۔ تو اللہ کریم تیسری طلاق والے کے لیے حکم ارشاد فرما رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر تیسری طلاق دے دو تو اس کے بعد وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک وہ دوسرے خامد کے پاس نہ رہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ دوسرا خامد جس کے ساتھ اب اس نے شادی کی ہے، پہلے نے 3 طلاقیں دے دی، دوسرے سے شادی کر لی، فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ دوسرا خامد اس کو طلاق دے دے تو قرآن کہتا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، یہ پہلے میاں بیوی جو تھے رہ چکے ہیں پہلے، اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، اب وہ دونوں اگر آپس میں نکاح کر لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا، دونوں نے اب نکاح کرنا جو ہے وہ کس بنیاد پہ ہونا چاہیے؟ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ غالب گمان رکھتے ہوں کہ اب ہم اللہ کی حدوں کو قائم کر سکیں گے،
اگر گمان یہی ہے کہ اب پھر بھی اللہ کی حدوں کو توڑیں گے تو نہ کریں۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اب وہ عورت ہوئی ہے خود بخود اس پہلے خامند کے لیے حلال۔ جب دوسرے خامند نے بھی اس کو نہیں رکھا، طلاقیں دے دی، اس کے بعد وہ اگر حاملہ ہے تو بچہ جنم دینے تک اس کی عدت ہے، اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو پھر 3 طہر یعنی تین دفعہ اس کو مینسز آئیں گے، اور تیسری دفعہ مینسز آنے کے بعد جب وہ نہائے گی، پاکی حاصل کرے گی، اس کے بعد اس کی عدت ختم ہو گئی، اب وہ دوبارہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ قرآن پاک نے یہ بیان فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر دوسرا خامد اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو پہلے میاں بیوی دونوں پر اب گناہ نہیں ہے، اَن يَتَرَاجَعَا، کہ پھر وہ آپس میں دوبارہ مل جائیں، ان ظنا، اگر وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ان یقیما حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو وہ قائم رکھ سکیں گے، تلک حدود وتلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون، یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اس نے کھول کے عقل والی قوم کے لیے بیان فرما دی ہیں۔ اگلی آیت نمبر 231، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور ان کی میعاد کا وقت آنے لگے، فَبَلَغْنَ، پس جب وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی مدت کو۔ شوہر نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دی تھی، اور 2 طلاقوں کے بعد 1 مہینہ وقفہ ہے، 1 مہینے کے اندر اندر رجوع کرنا ہے اس نے، اگر رجوع نہ کیا تو تیسری طلاق بھی واقع ہو جائے گی، اگر رجوع کرنا ہے تو اس بارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور پس جب وہ پہنچیں اپنی مدت کو، یعنی جو 1 مہینے کا ٹائم ہے درمیان میں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پس تم ان کو روک لو نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور یا ان کو نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو۔ اگر روکنا ہے تو بھی نیکی کے ساتھ، اگر چھوڑنا ہے یعنی اگر تیسری طلاق دینی ہے تو بھی بھلائی کے ساتھ، اچھے طریقے سے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور نقصان کی نیت سے، زیادتی کی نیت سے نہیں روکنا۔ جیسا میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، طلاق ہونے لگتی ہے، 2 طلاقیں دے دیں، اور درمیان میں لوگ پڑے صلح کروانے کے لیے، لیکن وہ وٹے کی شادی کی ہوتی ہے، اپنی بیٹی ان کے گھر ہوتی ہے، ان کی بیٹی اپنے گھر ادھر ہوتی ہے، تو پھر ساس کہتی ہے اپنے بیٹے سے، وہ تو ہن طلاق نہ دیں، ہن ادا ہی انہوں سوڑی تے ٹنگ کے رکھی، جے تو انہوں طلاق دیتی نا تو سانو تنگ کرن گے، ہن انہوں طلاق نہ دیں، ان جی انہوں سوڑی تے ٹنگ کے رکھنا۔ تو اب یہ سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اپنی خواتین کو محض اس لیے نہ روکو کہ تم ان سے بدلے لو، ان پہ زیادتی کرو، اگر ایسا کرو گے تو اللہ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو شخص پھر ایسا کرے گا کہ خاتون کو طلاق دینے لگا تھا لیکن ماں کے کہنے پہ، بھائی کے کہنے پہ، باپ کے کہنے پہ، فقط اس لیے رکا کہ میں اپنی بیوی کو اب تنگی اور تکلیف میں رکھوں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو ایسا کرے گا اس نے اپنے آپ سے ظلم کیا ہے، وہ ظالم ہوگا جو ایسا کرے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کہتا ہے اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا مذاق نہ بناؤ، کہ اللہ نے جو تمہارے لیے حدیں قائم کی ہیں ان حدوں میں رہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پہ کی۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، کہ اس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، حکمت نازل کی ہے، یعظکم، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے اس کتاب کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ سے ڈرتے رہو، یہ جان رکھو کہ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے؟ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی صلح دلوں کرنی ہے، جی صلح کرنی ہے، پنچایت ہوتی ہے نا بیٹھی، پنچایت والے کہتے ہیں بھائی جو صلح کرنی ہے تو دلوں کرے ہو، تو کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ دکھاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی دلوں صلح کر رہے ہیں اسی، لیکن دل سے صلح
نہیں ہوتی۔ دل سے انہوں نے معاف نہیں کیا ہوتا، لیکن پنچایت میں لوگوں میں بیٹھ کے کہہ دیتے کہ ہم نے معاف کر دیا، لیکن دل سے معاف نہیں کیا۔ اللہ کریم جل جلالہ نے تاکیداً پہلے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو بھی جاننے والا ہے۔ تم لوگوں سے چھپا لو گے، لوگوں کے سامنے دو چہرے کر لو گے کہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور، لیکن اللہ تو تمہارے دلوں کی حالت کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے بھی رہو اور اپنے معاملات میں یہ باخبر بھی رہو کہ اللہ تمہاری ہر حرکت سے واقفیت رکھتا ہے۔ جی 231 آیتیں یہاں پہ پوری ہو گئیں۔ 232 نمبر آیت میں اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد پوری ہو جائے۔ اب یہاں پہ ان عورتوں کے لیے بیان ہے کہ جن خامدوں نے اپنی بیویوں کو 2 طلاقیں دی تھی۔ اچھا یہ آپ سارے ہم اسی ماحول میں رہتے ہیں، ایک ہی ماحول ہے ہمارا سب کا۔ 2 طلاقیں دیں اور بچی والے اپنی بچی لے گئے یا بچی خود اپنے ماں میکے گھر چلی گئی۔ اب بچی کا دل تو کرتا ہے کہ میں اپنے خامد کے ساتھ چلی جاؤں دوبارہ، تو ماں کہتے نا 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 تھیے میں نہیں جان دینا، نا 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 یہ کم نہیں کرنا، میں تینوں نہیں جان دینا۔ اچھا بھائی آتا ہے، بھائی کہتا ہے گل سن لے جے تو اج تو بعد جے تو گئی تو ساڈے والوں بھی گئی، بس پھر لکیر ہے، ہن ساڈی نک نہیں رہندی جے تو واپس جانی ہے۔ مطلب ایسے مسائل بھی آتے ہیں۔ یا طلاق بائنہ ہوتی ہے۔ طلاق بائنہ میں نے پہلے بتا دی کہ 2 طلاقیں دی تھیں اور 1 مہینے کے اندر اندر رجوع نہیں کیا تو تیسری طلاق بھی خود بخود واقع ہو گئی۔ اب میاں بیوی کا نکاح تو دونوں کا ہو سکتا ہے نا، ابھی وہ حرام نہیں ہوئی اس پہ، ابھی دونوں کا نکاح ہو سکتا تھا۔ جب تیسری طلاق خود بخود واقع ہو، بندے نے نہ دی ہو، اب دونوں کا نکاح ہو سکتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں طلاق بائنہ۔ اگر وہ عورت واپس اپنے خامد سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو گھر والے روکتے ہیں۔ باپ کہتا ہے جے تو گئی ساڑی نک کٹی جانی ہے، بھائی کہتا ہے جے تو گئی تو بس ساڑے والوں بھی گئی، ماں کہتی نا 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 تھیے میں تو کدی بھی گوارا نہیں کرانگی، ہوں تو جاویں۔ مطلب ہمارے یہ بھی مسائل ہیں نا گھروں میں، پنجابی لوگ ہیں ہم، اور اہمی ضد پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی شریعت کی نافرمانی ہو رہی ہے یا ہم اللہ کی شریعت کو مان رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے والدین کے لیے فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، اے خواتین کے گھر والوں، اے خواتین کے والیوں، فلا تعضلوهن ان کو نہ روکو، ان ينكحن ازواجهن کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ نکاح کر لیں، انہیں روکو نہ۔ 2 حکم ہے یہاں پہ۔ نمبر 1 یہ کہ طلاق بائنہ والی خاتون اگر واپس جانا چاہتی ہے تو گھر والے اس کو نہ روکیں۔ نمبر 2 پہلے جس خامد کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی اس نے 3 طلاقیں دیں، اس نے وہاں سے طلاقیں لے کے کسی اور کے ساتھ شادی کر لی، وہاں بھی وہ نہ بچ سکی، اس نے بھی 3 طلاقیں دے دیں۔ اب وہ پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ روکو، شادی جو ہے نکاح ان کو کر لینے دو۔ تو دونوں طرح کا حکم ان آیات کے اندر موجود ہے۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ دونوں آپس میں شرع کے مطابق رضامند ہوں تو پھر گھر والوں کو حکم ہے کہ گھر والے نہ روکیں ان کو، کہ وہ اگر خاتون جو ہے وہ جانا چاہتی ہے اپنے خامد کے پاس، گھر والے مجبور نہ کریں۔ طلاق بائنہ کے بعد وہ یہ نہ کہے کہ نہیں اب نہیں جانے دینا، اب طلاقیں لے لی ہیں، اب ہم نے طلاقیں لینی ہیں، بس ایک ہی حل ہے۔ تو اگر خاتون خود بخود جانا چاہتی ہے تو شرعاً جائز ہے کہ وہ اپنے خامد کے پاس چلی جائے، اس پہ نہ خاتون کو گناہ ہوگا نہ اس کے ماں باپ کو گناہ ہوگا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ اگر اس طرح خواتین جو روٹ کے بیٹھی ہوئی ہیں، 3 طلاقوں سے پہلے وہ جانا چاہتی ہیں یا 2 طلاقیں دی تھیں، تیسری طلاق خود بخود واقع ہو گئی اور اب وہ پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ولیوں کو کہہ رہا ہے گھر والوں کو کہ نہ روکو۔ ذالک یوعظ بہ، یہ نصیحت ہے اس بندے کے لیے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہ اس کے لیے نصیحت ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے،
اگر اللہ اس کے دل میں ہے تو پھر وہ ایسا نہ کرے۔ اگر وہ عورت اپنے خامد سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو کرنے دے اس کو نکاح۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرائی والا کام ہے اور یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی والا سامان ہے، اس میں پاکیزگی ہے۔ اب چونکہ دوست کچھ بعد میں آئے ہیں، میں اسی لیے بس ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چونکہ قرآن پاک کی تفسیر چل رہی ہے تو آپ صرف 45 منٹ دے دیا کریں تاکہ سب دوستوں کو ایک موضوع کا پتہ چل سکے کہ کس موضوع پہ یہ آیات جو ہیں آج کی وہ آ رہی ہیں۔ یہ مسئلہ دوبارہ سن لیں، میں دیکھ رہا ہوں دوستوں کے چہروں کی طرف کہ ان کو اس مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ اینک کی دو آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں نا جی، خامد نے اپنی بیوی کو دی 2 طلاقیں کہ تجھے میں 2 طلاقیں دیتا ہوں، اس نے 2 طلاقیں دے دی۔ اب 1 مہینہ خامد کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنی بیوی سے صلح کر لے، 1 مہینے کے اندر اندر صلح ہو جائے تو ٹھیک۔ خامد نے صلح بھی نہیں کی اور تیسری طلاق بھی نہیں دی تو تیسری طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی۔ اگر خامد اس مدت میں صلح نہیں کرتا اور بیوی کو طلاق بھی اپنے منہ سے یا لکھ کے نہیں دیتا تو طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی، لیکن یہ طلاق واقع ہونے سے ایک چیز ابھی باقی ہے کہ دونوں کا نکاح بٹھا کے پڑھا سکتے ہیں آپ، دونوں کا نکاح ابھی ہو سکتا ہے، ابھی حلالے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر طلاق تیسری خود بخود ہو گئی اب حلالے کی ضرورت نہیں، ابھی ان دونوں کی صلح ہو سکتی ہے، لیکن صلح کے لیے نکاح شرط ہے، نکاح دوبارہ پڑھا دو بس صلح ہوگی۔ لیکن اگر خامد نے اپنی زبان سے تیسری بار بھی لفظ ادا کر دیے یا موبائل پہ میسج لکھ کے میسج بھیج دیا، ٹھیک ہے، یا خط لکھ کے بھیج دیا یا کسی کو بھیج دیا کہ جا کے میری طرف سے تیسری طلاق دے دو تو طلاق واقع ہو جائے۔ پھر اب 3 طلاقیں واقع ہو گئیں، اب دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے بغیر جو خود کروایا جائے گا اس کو حلالہ نہیں کہتے، خود بخود اس کا نکاح ہو، خود بخود دوسرا خامد اس کو طلاق دے، خود بخود جو اس عورت کا پہلے خامد کے لیے حلال ہونا ہے اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ تو یہ 2 طلاقوں والا جو تھا بائنہ طلاق بائنہ، اس کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر وہ عورت اپنے خامد سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو جانے دیں، نکاح کرنے دیں، اس کے لیے تمہارے اندر زیادہ پاکیزگی ہے اس کام میں، زیادہ ستھرائی ہے اس کام میں۔ اب اگلی آیت جو ہے اس سے بچے کی ایک تو مدت رضاعت، یعنی بچے کو دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، اور دوسرا رضاعت کے متعلقہ احکام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ درج اس میں بیان فرما رہا ہے۔ والوالدات، والدات ماؤں کو کہتے ہیں، والدہ ایک ماں، والدات جمع آ گیا یہ۔ والوالدات اور مائیں یرضعن وہ دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولین کاملین، حولین 2 سال، کاملین مکمل، 2 مکمل سال عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، 2 مکمل سال۔ اچھا بچہ کس کا تھا؟ خامد کا، نسل بندے کی ہوتی ہے، مرد کی، اس نے دے دی اپنی بیوی کو طلاق، بچے کو دودھ پلانا تھا نا، اس نے طلاق دے دی، اب بیوی کو اس کی اجرت دے گا وہ، کیونکہ اس نے تو طلاق دے دی ہے، بیٹا اس کا ہے خامد کا، ماں پہ فرض نہیں ہے اب اس نے اگر دودھ پلانا ہے تو وہ اس کو اجرت دے گا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ خرچے کا یہ جو کیس چلتا ہے کہ خامد اپنی بیوی کو پھر خرچہ دیتا ہے اگر طلاقیں دے بھی دے تو، ٹھیک، اگر بچہ اس کے پاس ہے تو وہ نان نفقہ دینا خامد کا حق ہے، پھر وہ دے گا۔ اسی طرح یہ بھی ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہے وہ 2 سال مکمل اپنے بچے کو دودھ پلائیں۔ وعلی المولود لہ، مولود جس کے لیے بچہ جنا گیا، یعنی اس عورت کا شوہر اور بچے کا باپ، وعلی المولود لہ، اور اس عورت کے خامد پر بچے کے باپ پر ہے، رزقہن وکسوتہن۔ قرآن پاک کو انداز آپ دیکھیے، اتنا خوبصورت ہے، اللہ کریم نے ایسے خوبصورت جملے، ایسی خوبصورت ضمیریں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ رزقہا وکسوتہا، کہ اس ایک عورت کا رزق،
اس ایک عورت کے کپڑے نہیں، رزقہن و کسوتہن۔ عرب میں 2 3 4 بیویاں لوگ رکھتے تھے، اور 4 تک بیویاں رکھنے کی اجازت بھی ہے۔ جمع گئی ضمیر اللہ تعالیٰ نے استعمال کی، فرمایا خامدوں پر ہے رزقہن، ان خواتین کا رزق، و کسوتہن، اور ان کے کپڑے پہناوا ان کا، وہ خامدوں پر ہے بالمعروف حسب دستور، شرع کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اور کسی جان پر کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی وسعت کے مطابق ہی ہے یہ، اور ہر بندہ اپنی وسعت کے مطابق یہ کرے۔ اور فرمایا لا تضار، نہ نقصان دے والدتم بولدہا، بیوی کو یعنی خامد اپنی بیوی کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان نہ دے۔ کس چیز کا؟ کہ اگر طلاق دے دی ہے اور اس کو پیسے ہی نہ دے دودھ پلانے کے، یہ بھی اس کا نقصان ہے۔ اور اگر بیوی اس کے گھر میں رہتی ہے تو بچہ اس سے جدا نہ کرے، کہ یہ بھی اس کا عورت کا نقصان ہے۔ دونوں کو کہا گیا، میاں بیوی دونوں کو کہا گیا۔ پہلے مرد کو کہا گیا کہ وہ خاتون کو، اپنی بیوی کو بچے کی سبب، بچے کی وجہ سے لا تضار والدتم بولدہا، بچے کی وجہ سے ماں کو نقصان نہ دیا جائے، ولا مولود لہ، اور نہ بچے کے باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان دیا جائے، دونوں کو نقصان نہ دیا جائے۔ اچھا، اگلا جملہ ہے وعلی الوارث مثل ذلک۔ بندے نے اپنی بیوی کو دی تھی طلاق، اس نے کہا تو میرے بچے کو دودھ 2 سال پلا مکمل، میں تجھے یہ 5,000 10,000 روپیہ دیتا رہوں گا۔ بیوی کے ساتھ اس کا مکمکہ ہو گیا دودھ پلانے کا، لیکن وہ خامد فوت ہو گیا۔ اب جب خامد فوت ہو گیا تو خامد کی جو زمین ہے، جائیداد ہے، وہ کس کو جانی ہے بھلا؟ بولیے ذرا اونچی بولیے۔ بچے کو جانی ہے۔ تو اب کیا ہے؟ اب بچے کے وارث کون ہیں؟ اگر دادا ہے تو وہ، چچا ہے تو وہ سارے اس کے وارثوں میں ہو گئے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، پھر یہ نہیں کہ خامد فوت ہو گیا تو عورت کو اب خرچہ کوئی نہیں دے گا۔ وعلی الوارث مثل ذلک، تو جو اس بچے کے پیچھے وارث ہے نا، اب ان پہ لازمی ہے کہ وہ بچے کے وارث اس معاہدے کو پورا کریں۔ وہ خاتون کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا دودھ پلانے کا، 5,000 تھا، 10 تھا، یا کوئی بکریاں تھیں، یا جو بھی اس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اب بچے کے وارث جو ہیں ان پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس معاہدے کو پورا کریں۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ فَإِنْ أَرَادَا، اگر وہ دونوں میاں بیوی ارادہ کریں، فِصَالًا چھڑوانے کا، فاصلہ کرنے کا، عن تراضٍ دودھ سے، اگر وہ بچے کا دونوں میاں بیوی مشاورت سے فیصلہ کریں کہ دودھ اس کو 2 سال مکمل نہ پلایا جائے، وتشاورٍ مشورہ سے، فلا جناح علیہما تو دونوں پر تب بھی گناہ کوئی نہیں اگر وہ مشورے کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم اپنی بیویوں کے علاوہ کسی دائی کا دودھ اپنے بچے کو پلانا چاہتے ہو، فلا جناح، پھر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اگر بیوی کا بچے کو اس کی ماں کا دودھ، ڈاکٹر کہتا ہے اس کا دودھ جو ہے وہ بچے کے لیے نفع نہیں دے گا، بچے کے لیے نقصان ہوگا، کچھ ایسے جراثیم ہیں جو زہریلے ہیں تو نہ پلائیں، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم ارادہ کرو، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ کسی اور سے یعنی دائیا سے، فلا جناح علیکم تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، اذا سلمتم کہ جب تم جو مقرر کیا ہے، ما آتیتم بالمعروف جو ان سے مقرر ہوا ہے، جب تم ان کو وہ حسب دستور ان کا معاوضہ دیتے رہو تو تمہیں کوئی گناہ نہیں اس پہ۔ دائیوں کے ساتھ جو معاوضہ تمہارا ہوا ہے، اذا سلمتم جو مقرر کیا گیا ہے، جو ٹھہرا دیا گیا ہے، آتیتم ان کو دینا، بالمعروف دستور کے مطابق، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر اور جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام عملوں سے خبردار ہے، تمہارے تمام عملوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔